السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 19 مسئلے بیان کر چکے ہیں۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ اور عقیقے والے دونوں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں قربانی کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کے بعد شرکت کرنا کیسا ہے۔ اور اسی مسئلے کے اندر ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ گوشت فروخت کرنے والے کی نیت اگر وہ شریک ہو اس کے اندر گوشت فروخت کرنے کی نیت سے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ شرکت کے پیسوں کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو۔ بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقے کی نیت سے بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، جس پر قربانی واجب ہو، اور جو قربانی نفلی کرے دونوں ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمے کے واسطے ایک ہی جانور میں حصہ خریدا ہو، یعنی شرکت کی ہو، تو یہ سب درست ہے۔ دوسری بات کہ ایک بڑے جانور میں 7 حصے متعین کر کے ذبح کر لی، گوشت تقسیم کرنے کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک حصہ مجھ کو دے دو، اور ایک شخص نے اپنے حصے کے دام اس سے لے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ یعنی کہ ایک حصے کے پیسے اس نے لے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو فرمایا کہ قربانی کے ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصے کا تغیر و تبدل درست نہیں ہے، قیمت واپس کر دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 7 آدمیوں نے مل کر ایک جانور خریدا، پھر معلوم ہوا کہ ایک کی نیت گوشت فروخت کرنے کی ہے، کیونکہ وہ گوشت فروخت کرنے کا پیشہ کرتا ہے، اس کا یہ کاروبار ہے گوشت فروخت کرنے کا، تو اس سے دوسروں کی قربانی میں کچھ اثر پڑے گا یا نہیں۔ تو اس سے متعلق فرمایا کہ اس کا حصہ اور کوئی قربانی کرنے والا خرید لے، اس کے بعد قربانی کی جائے، ورنہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی بھی درست نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ایک شخص قربانی کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، اور دوسرا شخص گوشت فروخت کرنے کی نیت سے اگر شریک ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ نیز ولیمہ مسنونہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی، جس طرح عقیقے کی نیت سے حصہ لینے سے باطل نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی بات کہ شرکت کے پیسوں کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شریک دوسرے کی طرف سے کوئی پیسہ زیادہ دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور اگر بجائے پائی کہ ہر ایک شریک پیسہ دے کر جو پیسے زیادہ ہوں وہ مالک کے جانور یعنی بیچنے والے کو دے دیے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بڑے جانور میں قربانی کی غرض سے شریک ہوئے، اس بڑے جانور کی قیمت مثال کے طور پر ہم رکھتے ہیں 10 روپے یا 10,000 روپے۔ اب اگر اس قیمت میں 7 حصوں پر مساوات کی جاوے، تو مساوات تقسیم کا لحاظ کیا جاوے تو کسر میں دشواری پیش ہوگی، تو اس کی تقسیم کس طرح کی جاوے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی شریک دوسرے کی طرف سے کوئی پیسہ زیادہ دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور اگر بجائے پائی کہ ہر ایک شریک پیسہ دے کر جو پیسے زیادہ ہوں وہ مالک جانور یعنی بیچنے والے کو دے دیے جاویں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غرض اس میں کوئی امر قابل استفسار نہیں ہے، یعنی کہ 10 روپے یا 10,000 روپے زیادہ نکل رہے ہیں، مثلا 7 آدمی کے 1,000 کریں گے یا 1,500 کریں گے تو مستقل 1,000 کریں گے تو 7,000 ہو جائیں گے، بچیں گے 3,000۔ تو کچھ شریک اگر زیادہ دے دیں مالک جانور کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم۔